قیامت کا منظر ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر میں 2 آیتیں آئی ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ اب جو کفار تھے ان سب کو کھینچ کر کے لایا جائے گا میدان قیامت میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پوری تفصیلات قیامت کے میدان میں، اس کے بعد ان آیتوں کی تفسیر پر آتا ہوں۔ پھر جب سب کو اٹھا دیا گیا تو ایک زمین ہوگی، اب وہ زمین کہاں ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ، کیونکہ یہ زمین ہے ہی نہیں، یہ آسمان ہے ہی نہیں، تو پھر اس وقت بنے گا کیا یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کہاں بنے گا، کس طرح بنے گا، اس میں ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ جو زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ختم ہونے والی، کیا رہے گا نیچے؟ آسمان جو دکھ رہا ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے، پھر کیا رہے گا اوپر ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کریم ایک زمین بنائے گا جس کے متعلق کہا گیا وہ تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ہوگی، یہ مٹی والی زمین نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورج کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سورج کو سب کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وہ زمین اور جس میں سارے انسانوں کو جمع کر دیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں وہ زمین میں نہ کوئی عمارت ہوگی نہ درخت ہوگا، وہ بالکل فلیٹ زمین ہے، صرف میدان ہی میدان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی میدان اور تھوڑی دور کے بعد کوئی عمارت دکھے گی یا کوئی درخت دکھے گا یا کوئی پہاڑ، نہیں، کچھ نہیں، صرف سیدھی زمین۔ اسی لیے کہ وہاں تم 500 سال بھی اس میدان میں بھاگتے رہو گے تو سائے کے لیے ایک پتا بھی نہیں ملے گا، ایک پتا بھی نہیں، کہاں سایہ حاصل کر سکو۔ لیکن کچھ خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عرش کا سایہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں کئی لوگ ہیں، جس میں سے ایک ہی میں بتاتا ہوں، رجل تعلق قلبہ بالمساجد، وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آپ کی نماز ہو گئی، بیٹھے کیوں ہیں؟ نماز ہو گئی، نماز کے بعد چلے جانا چاہیے، لیکن تمہارا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی فضیلت میں ہے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب یہ جو سارے لوگ جمع ہوں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ، کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، جتنی امتیں پہلے آئی تھی وہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کسی کو کچھ سوچتا نہیں کہ کیا کیا جائے۔ یہی بے خبری سے پوری مخلوق جو ہے انبیاء کے پاس جاتی ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں سارے لوگ، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ کچھ ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ پتہ چل جائے، ہمیں کہاں جانا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، یہ ابھی پتہ چل جائے، حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں نے جنت میں وہ ممنوع شجر کا جو پھل کھا لیا تھا، مجھے آج بھی اس کا احساس ہے کہ کہیں رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عتاب نہ فرما دے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جتنے نبیوں کے پاس یہ قوم جاتی تھی وہ انبیاء کرام یہ کہتے آج ہمیں خوف ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اور میں نے آج ایک آیت یہ بھی پڑھی ہے سورہ مومن میں، اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، اس دن یہ آواز آئے گی، آج کی بادشاہت کس کی ہے، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے۔ اس دن صرف اس کی سلطنت ہوگی، صرف اس کی حکومت ہے۔ انبیاء، ملائکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں برسوں یہ قوم گھومتی رہے گی مخلوق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، آج وہ تمہاری سنیں گے اور اللہ ان کی سنے گا۔
پوری مخلوق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کو منانے لگتے ہیں کہ مولا ہے تو تیرے بندے، تو حساب تو شروع فرما۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ یہ سب کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے۔ یعنی حضور کی پہلی شفاعت کس کام کی تھی؟ کہ اللہ حساب تو شروع کرے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب شروع کرے مولا تعالیٰ۔ ساری انسانیت کے لیے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن میں سجدے میں ایسی ثنا اور ایسی حمد بیان کروں گا اللہ کی جو آج تک کسی نے نہیں بیان کی ہوگی، اور اسی دن مجھے اللہ وہ تلقین بھی فرمائے گا۔ اور جب حضور ثنا کر رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ پوچھئے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور پہلا جواب ہے، باقی کسی بندے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جب یہ عرض کیا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ کو جس کی ڈیوٹی تھی، جس کا کام تھا کہ میدان قیامت میں میزان عمل لگا دیا جائے، حساب و کتاب ہوں، سب کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں، سب کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اب حساب کا آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، تو لوگ تھوڑی راحت کی سانس لیتے ہیں کہ چلو حساب شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ اب فرشتے لا رہے ہیں سب کے اعمال نامے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے اعمال نامہ یہ 4 پنے کا ہوگا، ہاں جیسے ایگزام پیپر میں فل شیٹ A4 سائز کی شیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال فرشتے لے کر کے آئیں گے تو کتنے ہوں گے پتہ ہے؟ تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک صرف کتابیں تمہاری ہوں گی، صرف تمہاری کتابیں فرشتے لاد کر کے لا رہے ہوں گے۔ اس میں سب لکھا ہوگا، زندگی میں جتنی مرتبہ باتیں کیا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، سب ڈیٹیل ہوگا۔ اور ہر آدمی وہاں پکار کر کے کیا کہتا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ تو کیسی کتاب بنا دیا، اس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، اور پھر لا کر کے تھما دیا جائے گا۔ یہ پہلی علامت ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، فرمایا گیا اس کے لیے وہیں سے ہلکا پن ہے، بشارت ہے کہ آسانی ہوگی، اور جس کے بائیں ہاتھ میں فرشتوں نے پکڑا دیا تو سمجھ لو کہ اب لمبا اس کا وقت جانے والا ہے، حساب سخت ہونے والا ہے۔